پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہم ترین پیش رفتیں آج ہوئی ہیں۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں بل پیش کیا گیا ہے کہ پاکستان کی امداد روک دی جائے، اور دوسری طرف پاکستان کی اس امداد کو امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی تصدیق اور ان کی سرٹیفیکیشن کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے۔ آج مختلف قسم کے بیانات سامنے آئے ہیں، مختلف مکس قسم کے بیانات امریکی حکام کی جانب سے آئے ہیں۔ آج امریکہ کے 6 سینیٹرز نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ امریکی افواج جلد از جلد افغانستان سے واپس آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں، جس میں ایک طرف محکمہ خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کو امریکہ کی طرح کی آپریشن کی ہرگز بھی پاکستان میں اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اہم ترین جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ پاکستان کی جو امداد ہے اسے روکنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ کس حد تک اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے اور کیا نقصان اس سے ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دنیا نیوز کے انٹرنیشنل افیئرز کے ہیڈ سمیع ابراہیم نے، جو ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہوں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ جناب سرتاج عزیز نے۔ سرتاج عزیز صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمیع ابراہیم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمیع صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ایوان نمائندگان میں یہ بل پیش ہوا ہے، اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور اس بل کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جاوید، جو بل پیش کیا ہے یہ ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے رکن ہیں ایوان نمائندگان کے، ٹیڈ پو، انہوں نے پیش کیا ہے اور اس کا نمبر ہے HR 1699۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیکریٹری کلنٹن جو ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی جو پاکستان میں تھی اس سے پاکستانی حکام لا علم تھے، اور اگر انہیں اس کی خبر تھی تو انہوں نے امریکی حکام کو فوری طور پر اس کی انفارمیشن دی، اور اگر یہ سرٹیفیکیشن نہیں آتی تو کہا یہ گیا ہے کہ اس پاکستان کی امداد کو روک دیا جائے۔ اس میں ایک فرق یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے کیری لوگر بل میں جو پاکستان کو امداد دی جا رہی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پاکستان کی ملٹری اسسٹنس ہوگی اس کے لیے تو یہ سرٹیفیکیشن ریکوائرڈ ہوگی، لیکن اب یہ جو قانون آیا ہے، جو بل پیش کیا گیا ہے، جس کو اب کمیٹی میں ریفر کر دیا گیا ہے، اس کے تحت تو پاکستان کو ملنے والی جو تمام امداد ہے وہ اس سرٹیفیکیشن کے تابع ہوگی۔ تو اس وقت یہ بڑا نازک مرحلہ ہے پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی کہ یہ جو اس مشکل صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے پاکستان کو بڑی ہیکٹک ڈپلومیسی کرنا ہوگی، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ نہ صرف امریکہ کو بلکہ پوری دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ اسامہ بن لادن کی جو پاکستان میں موجودگی تھی اس سے پاکستانی اسٹیٹ لا علم تھی، اور یہ کسی گروپ کا کام ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تحقیقات اس کی شروع کر دی گئی ہیں کہ کون اس کی سپورٹ کر رہا تھا یا کون ان کو یہاں پر امداد مہیا کر رہا تھا، تو ان افراد یا ایسے گروپس کو سامنے لانا بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سرتاج عزیز صاحب، یہ آپ کے تجزیے کے مطابق کتنی مشکل صورتحال ہے اس وقت؟ جو ہماری اکانومی ہے اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے اس امداد کا جس کی بار بار ہمیں دھمکی بھی دی جاتی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے گرد جو ہے وہ گھیرا اب تنگ کیا جا رہا ہے، اور جو امداد ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ پہلے بھی روک کے دی جاتی تھی اور اب ایک نئی پیش رفت سامنے آ گئی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 1990 میں ایک پریسلر امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی جو اسی طرح کی تھی کہ پریزیڈنٹ امریکہ کا ہر سال سرٹیفائی کرے کہ پاکستان نیوکلیر ویپن نہیں بنا رہا، اور وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملتا رہا حتیٰ کہ 98 اکتوبر 98 میں آ کر وہ انہوں نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا اور وہ امداد اس وقت بند ہوئی۔ تو یہ بھی اسی قسم کا بل ہے کہ وہ سرٹیفائی کرے کہ یہ آیا اس کو معلوم تھا کہ نہیں تھا، اور اس میں 3 ریپبلکن نے اس کو کو اسپانسر کیا، اور کچھ ڈیموکریٹس نے اس کو سپورٹ کیا ہے کمیٹی کے اسٹیج پر، اور کچھ ریپبلکن نے اس پاکستان کی حمایت بھی کی ہے کہ جلدی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ ایک ایسا بل ہوگا جس میں امداد بند نہیں ہوگی، لیکن امریکہ کے صدر کے سرٹیفکیٹ سے مشروط کر دیا جائے گا۔ اس کے وجہ سے امریکہ کے ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں ایک بڑا پریشر پوائنٹ یا ایک ہتھیار آ جائے گا کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالے۔ دوسری چیز جو اس میں زیادہ اہم ہے، جس کا زیادہ اہم اثر ہو سکتا ہے، کہ امریکن ایڈ جو 3 بلین ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ 2 بلین قریباً سپورٹ فنڈ ہے جو انہوں نے ہمیں واپس کرنے ہیں پیسے۔ 1.5 بلین کیری لوگر کے ہر سال ہوتے ہیں، اور اس میں پچھلے سال تو صرف 300 ملے تھے۔
تو اس لحاظ سے تو ہماری اکانومی پہ برا اثر نہیں پڑے گا بہت زیادہ فوری طور پر. لیکن اگر آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور جو ملٹی لیٹرل ایڈ ہے اس میں وہ رکھنا ڈالیں اور انہیں کہیں کہ آپ اپنی شرطیں کڑی کریں اور یہ امداد نہ دیں، تو پھر کافی تشویشناک صورتحال پیدا ہوگی. کیونکہ اس بجٹ میں جو آنے والا ہے آئی ایم ایف کی جو ہم نے مزید امداد ملنی ہے $3 بلین کی، اس کی کافی اہمیت ہے. وہ نہ ملی اور ہمیں چونکہ وہ پیسے اب واپس بھی کرنے ہیں تو پھر ہماری معیشت مشکلات میں پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے سمیع ابراہیم صاحب، آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے جو ظاہر ہے ایک تو امریکی امداد ہے، دوسری طرف جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، اس پہ بھی ظاہر ہے امریکہ اثر انداز تو ہو سکتا ہے. امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس بات پر کتنی آپ کے خیال میں کنسنسس پائی جاتی ہے کہ ایک طرف تو ظاہر ہے وہ اپنی امداد کے حوالے سے تو سختیاں بنا رہا ہے، لیکن جو عالمی ادارے ہیں، جو مالیاتی ادارے ہیں، ان پہ بھی وہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں جاوید، جیسا کہ ابھی سرتاج عزیز صاحب نے کہا کہ جو آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور جو دوسرے مالیاتی ادارے ہیں، یقیناً ان پہ ڈونرز کنٹریز کا بہت اثر ہوتا ہے اور امریکہ اس میں ایک بڑا اس کا کی رول ہے. ماضی میں بھی ہم نے جو آئی ایم ایف سے ہمارا اسٹینڈ بائی لون پروگرام ہے، اس میں جو ریفارمز کا ایجنڈا تھا، اس کے لیے ہمیں جو ٹیمپریری جو ریلیف دیا ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کرنے میں، اس میں امریکہ نے ایک بڑا رول پلے کیا تھا. تو اگر ہم امریکہ سے ہٹ جاتے ہیں، آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان مالیاتی اداروں کی جانب سے بھی کوئی پازیٹیو رسپانس ہمیں نہیں ملے گا. تو اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے. لیکن جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہوگی، تو دیکھیں یہ جو سٹیکس ہیں اس خطے میں امریکہ اور پاکستان کی وہ بہت ہائی ہیں. تو فوری طور پر یہ کہنا کہ امریکی امداد بند ہو جائے گی، ایسا غالباً امریکہ کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ صورتحال نازک ہے اور اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ کیونکہ امریکہ کے سٹیکس ہیں تو وہ اس کو بند نہیں کرے گا. پاکستانی حکام کو یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے نکلنے کے لیے ایک بڑی ذمہ دارانہ پالیسی اپنانی ہوگی اور پوری دنیا کو یقین دلانا ہوگا کہ پاکستانی اسٹیٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی کمیٹڈ ہے اور اس انٹرنیشنل کمیونٹی کا، سیولائزڈ کمیونٹی کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے سمیع ابراہیم صاحب، آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے جو ہم سرتاج عزیز صاحب سے آگے چل کے پوچھتے ہیں، لیکن وقت وہ چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سابق وزیر خزانہ جناب سرتاج عزیز اور سمیع ابراہیم سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے.